ہم نے بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جو خائف ہیں، مر جانے سے ڈرتے ہیں. حالانکہ اگر کبوتر آنکھیں بند بھی کر لے تو بلی جاتی تو نہیں، تو لے جاتی ہے. تو آپ جتنا مرضی بھی خوف کھائیں گے، موت ٹلے گی، وہ تو آئے گی. بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں. چلے مانیے گا نہ، ماننا چاہیے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں لوگ، لیکن بڑے سارے لوگ موت سے، یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، ابھی رپورٹ نہیں آئی، تو 3 راتیں پہلے ہی نیند نہیں آئی. تو یہ موت کا خوف ہے. یعنی ذرا کیپٹن نے کہا تھا، صرف ہلکا سا کہا تھا کہ ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لیں جہاز میں، موسم ذرا خراب ہے، تو بہت سارے لوگ کھانا کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوتا. اور ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو ڈر آتا ہے. یعنی گاڑی کی بریک لگتی ہے ابھی اور خطرناک لگتی ہے، تو بہرحال 5-7 منٹ اعصاب کو برابر ہونے میں لگ جاتے ہیں، تو خوف آتا ہے. کیوں آتا ہے موت کا خوف؟ پتہ ہے آپ کو؟ جب دنیا سے پیار ہو جائے، جب زندگی آرام دہ ہو جائے، جب بہت سارا مال تجوریوں میں انسان جمع کر لے، جب اس کو محسوس ہو کہ وہ جو میرا بیڈ روم ہے اس کے اندر میں نے اتنی آسانیاں جمع کر لی کہ وہاں وہ مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور میرا فریزر انواع و اقسام کی غذاؤں سے بھرا ہوا ہے، اور میرے ایک ٹیلی فون کال پہ ہر چیز میرے دروازے پہ آ جاتی ہے. جب پورے طور پر بندہ دنیا اکٹھی کر لے، پھر بزدل ہو جاتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، خوف آتا ہے، مرنے کو جی نہیں چاہتا، دل دنیا سے لگ گیا. دعوے بھی لوگ کریں گے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے، انشاءاللہ نسبت بڑا کام آئے گی قیامت میں. بہت سارے لوگ ہم نے بھی زندگی میں دیکھے ہیں جنہوں نے جنت کی بکنگ بھی کرا رکھی ہے، اللہ ماشاءاللہ، چونکہ 2-4 نعت خواں ان کے بھی واقف ہیں، 5-7 محفلیں وہ بھی کراتے ہیں، تو بکنگ تو ہے ان کے لیے بھی. وہ تو کہتے ہیں کہ مولوی تو پتہ نہیں کیوں اتنی مشکل پیدا کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، حالانکہ ہمیں کل نعت خواں بتا کے گیا ہے کہ تیری نسبت ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ جائے گا، اور پکی خبر دے کے گیا ہے. آپ نے بکنگ کرا رکھی ہے، معاذ اللہ اللہ ماشاءاللہ، تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ کا خیال ہے کہ جنت آپ کی ہے، تو پھر دنیا کی جو فانی قسم کی نعمتیں ہیں اس میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ پھر اس جنت کی طرف لپکیں. جب آپ کا خیال ہے کہ آپ کی نسبت بڑی تگڑی ہے، مضبوط ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں، تو پھر تو آپ کو فٹافٹ جنت کی طرف رخ کرنا چاہیے. میدان کربلا کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حق کے رستے میں جان کی پرواہ نہیں کرنی، اولاد کی پرواہ، سٹیٹس کی پرواہ، دولت کی پرواہ. حق کا رستہ ہے، جو جاتا ہے جائے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم نرے جنتی نہیں، ہم تو جنتیوں کے سردار ہیں، تو اگلا گھر ہمارے لیے تیار ہے. اس لیے فٹافٹ موت کو گلے لگایا، فٹافٹ شہادت کو قبول کیا. لیکن جو لوگ دعوے کرتے پھرتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94. یہودی کہا کرتے تھے، یہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے جنت میں محض ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا. دعویٰ کرنے میں کون سا کو ٹائم لگتا ہے؟ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، لاڈلے. اللہ تعالیٰ نے نا ان یہودیوں کو ایک بات کہی جو سورہ بقرہ میں موجود ہے. فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں نا جنت میں ہم جائیں گے، تو کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر تمہارا خیال ہے کہ ہم ہی جائیں گے، خالص ہمارے لیے ہے، اور یہ وہ کہا کرتے تھے، تو فرمایا صرف ایک بات آپ ان سے کریں، فتمنوا الموت، ان سے کہو موت کی تمنا کرو. موت کی، بھئی جنت میں مر کے جانا ہے نا، تو پھر ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. پھر کرو دعا کہ یا اللہ چونکہ جنت ہماری ہے اور کوئی اور جائے گا ہی نہیں، خالصۃ من دون الناس، سب لوگوں کو چھوڑ کر خالص ہم جنتی ہیں، یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا.
لیکن اللہ فرماتا ہے کرو نہ پھر موت کی تمنا، کہو نہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تفسیر بغوی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گر یہودی اس آیت کے بعد موت کی تمنا کر لیتے کہ یا اللہ ہمیں موت دے، اگر وہ کہہ دیتے تو اسی وقت مر جاتے سارے۔ اللہ فرماتے کرو نا بھئی موت کی تمنا، اگر تمہیں خبر ہے کہ جنت تمہاری ہے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا تو موت کی تمنا کرو۔ پھر فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی محبوب موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ کبھی نہیں کریں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ انہیں پتہ ہے ہم نے آگے کیا کرتوت بھیجے ہوئے۔ جس کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہو وہ موت کی تمنا، ان کو پتہ ہے ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، موت کی تمنا تو کرے فاروق اعظم، حضرت عمر کریں، پڑھو نا بخاری، ہر روز ہی کریں اور ہر نماز کے بعد ہی کریں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ کبھی اپنے رستے میں شہادت کی موت دے دینا، لیکن یا اللہ موت اپنے نبی کے شہر میں دینا، شہادت ملے اور تیرے نبی کے شہر میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ شہادت کی دعا کریں یہ لوگ، شہادت کی کون؟ جن کو پتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے کہ تم نے نیکی کیسے کرنی ہے، گناہ سے کیسے بچنا ہے، یہ موت کی تمنا کرتے تھے، یہ دعا کرتے تھے، پر کس موت کی؟ شہادت کی موت کی۔ ویسے موت کی تمنا کرنا منع ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرو۔ ساڑھے کچھ بندے روز ہی کہنے اللہ کرے میں مر جاؤں، وہ گھر میں ہلکی سی لڑائی ہوئی نہیں اور اپنے آپ کو بد دعائیں دی نہیں، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ حضور نے فرمایا اگر زیادہ ہی کہنا ہو تو اتنا کہہ لو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کی موت عطا فرما۔ لیکن یہ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع۔